بتایا گیا کہ جس کو تم نہیں بھی جانتے اور اس کا تم بھلا کر سکتے ہو تو تمہاری پہنچ میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو اس کو بھی نفع پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے، پہنچاؤ، اور اللہ کے ہاں خیر لوگوں میں، ابرار لوگوں میں اپنا نام لکھوا دو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کی ذات انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہیومینٹی، اسلام سکھاتا ہے انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسانیت کا جو درس دیتے ہیں نا، انسانیت کے جو نعرے لگاتے پھرتے ہیں، حقوق کے جو چیمپئن ہیں، علم بردار بنتے ہیں، وہ دھوکے باز ہیں۔ وہ کون ہیں؟ دھوکے باز ہیں کہ ایک طرف ان کا رخ تصویر کا کیا ہے جی کہ کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے، ڈک کے لیے جو جناب انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، راستے میں ٹریفک روک دیتے ہیں، کوئی جانور زخمی تھا، گاڑیاں رک گئی، لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ لیکن دوسری طرف جہاں پر کارپٹ بامبنگ کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، یتیم بنایا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں مسلمان شہید کر دیے گئے، کن لوگوں نے کیے؟ انہی حقوق کے علم برداروں نے۔ تو جناب یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ گھر والوں سے گھر چھین رہے ہیں، بچوں سے باپ کی شفقت چھین رہے ہیں، عورتوں کے سروں کا سہارا چھین رہے ہیں، اور ان کو بے گھر اور بے باپ، بے ماں اور بے خوراک کر رہے ہیں۔ یہ حقوق آپ کو نظر نہیں آتے کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم بقا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ نے قیامت میں کہنا ہے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا مالک و مولا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو بھوک سے اور کھانے سے پاک ہے، تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا وہ تیرے پاس نہیں آیا تھا کھانے کی طلب کے لیے؟ عزیزان محترم، ربیع الثانی کا مہینہ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ تو آپ کا یہ مہینہ بڑی 11ویں کے نام سے مشہور ہے، اور بڑی 11ویں تھی کیا؟ سالانہ جو دن آئے برسی کا، اور وہ جو ہے اس کو بڑی 11ویں کہہ دیا جاتا ہے ربیع الثانی کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان سب کے آستانوں پہ آپ جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر لنگر چل رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، دیگیں آ رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، غربا، یتیم، مسکین، مفلس، نادار، صاحب روزگار لوگ بھی جب ان آستانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں جی ہمیں لنگر مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، بھلے ان کا متنجن ہی ساری 5 چیزوں کا نمکین میٹھا سب کچھ مکس ہی کیوں نہ ہو، چورا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بھی سعادت سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی خاص وجہ ہے عزیزان محترم، یہ ایویں ہی نہیں ہے۔ ہم تو کسی کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہ ہو، یا ایک سے دوسری دفعہ ہم سے کوئی کھانے کا مطالبہ کر دے تو ہماری اصلیت یا ہماری حقیقت پتہ چل جائے کہ ہم اس سے تنگ پڑ جائیں، فوراً بیزار ہو جائیں کہ یار روز ہی آ جاتا ہے، روز ہی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اولیاء، یہ اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مفلسوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں مسکینوں کو کھانا کھلانا، کیونکہ کھانا کھلانا یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اس کو معمولی لے لیتے ہیں، یا کھانا کھلانے کو ہم صرف عمرہ تک محدود کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا سب سے بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو دھتکارا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر دعوت ولیمہ کرنی ہے تو اس میں غربا کو بھی حصہ دار بنانا ہے، ان کو بھی ان کا حق جو ہے رکھنا ہے، ان کو دینا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ سارا سال تو ہر شخص جو ہے وہ گوشت کھاتا ہی رہتا ہے، چکن کا کھائے، بیف کھائے، مٹن کھائے، جو بھی کھائے،
تو لیکن کیا ہے کہ مقصد روح قربانی کیا ہے کہ اس موقع پر وہ لوگ جو کئی مہینے جن کو گوشت کا ایک ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ مبالغے پر مبنی بات نہیں میں کر رہا، یہ مبالغے پر مبنی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ بہت سے آج جتنا مہنگائی کا دور ہے اور جتنی جو ہے حالات کی سنگینی اور سختی جو ہے بڑھ چکی ہے، بہت سارے لوگ جو ہفتہ وار یا مہینہ کھانے والے تھے وہ بھی ڈکریز کر کے تو وہ کہاں پر آ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی ہو۔ تو بہرحال روح قربانی کیا ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھانا میسر آ جائے جو سارا سال گوشت کا منہ تک نہیں دیکھ پاتے، یا حسرتوں میں جن کا سال گزرتا ہے، یا جو 2 وقت کی روٹی بھی جو اچھی جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ لوگوں کے حالات ہم تو جانتے نہیں ہیں، یا بعض لوگ ہوں گے جن کے مشاہدے میں ایسی چیزیں ہوں۔ تو عزیزان محترم، لوگ کس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں، کسی کو خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں، کسی کو اپنا ملک چھوڑ دینے کے خیالات آتے ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، سکلڈ پرسن لوگ جو ہیں، جو یہاں رہ کر بھی اپنا گزر اوقات صحیح کر سکتے ہیں، اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں وہ ہر سال پاکستان سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ وہ تو یہاں بھی اچھی جاب پہ وہ کر سکتے، بہت اچھی جاب نہ صحیح، اچھی جاب تو مل جاتی ہے نا بندے کو، یا اتنے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی روزگار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خواہشات ہیں، خواہشات کا جو تلاطم ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، وہ ان کو پورا کرنا، وہ نقل مکانی یا ہجرت یا جو بھی اس کا نام رکھیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال یعنی منتقل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، یہ آیات قرآنیہ، آیات خداوندی، حکم خداوندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے حدیث پاک سنیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خدمت خلق کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خیر الناس من ينفع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقابلے کے یا بدلے کے کہ میں یہ کسی کا فائدہ کروں تو مجھے جواب میں یہ فائدہ ملے گا، یا میں یہ کسی کو ہدیہ دوں تو جواب میں وہ مجھے ہدیہ دے گا۔ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں نا جی، شادی پہ اتنے دے کے آئے تھے تو اس نے تو اتنے لوٹائے، کم لوٹائے، آیا نہیں، بھرانا نہیں، یہ وہ۔ بھائی جب دیں اس نیت سے دیں کہ یہ جو نکاح کا جو ہے فنکشن کر رہا ہے بیٹی یا بیٹے کا، اس سے معاونت ہو جائے گی، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کبھی واپس لینے کی نیت سے نہ کیجئے کہ جناب یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو 2 پیسے ساتھ لگ کر واپس آئیں گے۔ موسٹلی لوگوں کی یہ نیت ہو جاتی ہے، تو ایسی نیت کے ساتھ کبھی کسی کی جو ہے مدد نہ کرے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت نکاح وہ ہے جو ایسرہ ہو، جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اور آسان کیسے ہوگا؟ کہ کسی چیز میں تنگی نہ ہو، قرض نہ اٹھانا پڑے، اور اگر اٹھایا بھی ہو، شادی سے پہلے اگر کسی نے قرض اٹھایا بھی ہے معمولات پورے کرنے کے لیے، تو شادی پر اگر مسلمان رشتہ دار، دوست احباب اس کے ساتھ تعاون کریں تو اس کا وہ قرض جو ہے وہ اتر جائے۔ تو اس اعتبار سے اس کو برکت والا کہا گیا ہے، اور اس میں برکتوں کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، غیر ضروری اخراجات جو انسان اپنے بنا لیتا ہے، وہ شادیوں کے موقع پہ ہوں یا نیکی کے موقع پہ ہوں، شریعت نے اس کو لازم نہیں قرار دیا، شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہمارا دنیا میں کوئی آئے تب بھی مصیبت بن جاتی ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس کے آنے سے نہیں بنتی، اس کے آنے پہ جو ہم نے وہ رسم و رواج پورے کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے جناب کوئی غریب آدمی بھی ہوگا جسے پتا ہے کہ میں یہ قرض نہیں اتار سکتا، وہ اپنی ناک بچانے کے لیے در در پہ لوگوں سے پیسے جو ہے ادھار مانگنے کے لیے تلا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو پھر وہ سود خوروں کا در دیکھتا ہے اور وہاں سے جا کر چپ چپیتے سود پہ پیسے لیتے ہیں۔ اور سود خور وہ تو ہوتے ہی بھیڑیے ہیں،
اور وہ تو ویسے ہی استحصال کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں. پچھلا سود اترا نہیں ہوتا تو اگلا سود چڑھا دیتے ہیں. پتا ہے کہ یہ نہیں دے پا رہا یا نہیں دے سکا تو جناب اگلا اس کو جناب میٹر اس کا آگے سٹارٹ، اس کی سپیڈ تیز کر دیتے ہیں، اور بندہ پھر سود کے اندر دھستا ہی چلا جاتا ہے، دھستا ہی چلا جاتا ہے. اور اللہ سے جنگ علیحدہ ہے. جو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ جو یہ نہیں چھوڑتے سود لے کا لین دین، اس کی پھر اللہ سے جنگ ہے. اور جو اللہ سے جنگ کرنے والا ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ آخرت میں، کہیں اس کو کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. تو نفع بخش کس اعتبار سے؟ مالی اعتبار سے نفع بخش ہو. اس کے جہاں پر مورل سپورٹ چاہیے، کسی کو اخلاقی سپورٹ چاہیے، وہاں پر اس کے ساتھ وہ سپورٹ دینا، کندھے سے کندھا لگانا، اس کے کام آنا. ہم لوگ جناب جی چراتے ہیں، نظریں چراتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھا ہی نہیں، گویا اچھا بھلا انسان ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ سلام کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ جیسا کہ آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں، آئی کانٹیکٹ ہو گیا اور اس نے سلام کر دیا اور مجھے جواب دینا پڑ گیا تو جیسے میرا بیلنس اڑ جائے گا. بھائی بیلنس اڑتا نہیں ہے، بیلنس بڑھتا ہے، نیکیوں کا بیلنس بڑھتا ہے. تو جہاں اخلاقی سپورٹ ہو وہاں اخلاقی سپورٹ کرنا. ادارتی سپورٹ، بھئی آپ کسی ادارے کے اندر امپلائی ہیں، اچھی پوسٹ پر ہیں، یا آپ کے پی آر زیادہ ہے، آپ کے پرسنل ریلیشن جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور کوئی آپ کا محلے دار، کوئی آپ کا نمازی، کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کی ذرا سی رہنمائی کا محتاج ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، راہ گم کردہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں جانا کدھر کو ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ کام کیسے ہونا ہے، تو جناب وہ بہکا لیے جاتے ہیں، پھسلا لیے جاتے ہیں. جیسے ہی اداروں کے اندر جائیں، پراپر طریقے سے اگر جو کام صحیح ہو جانے والا ہو، وہاں گمراہ کرنے والے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی رشوت دو، یہ ہمارے سروس چارجز ہیں، یہ ہمیں اتنی رشوت دو، ہم ابھی تمہیں ٹوکن لے کے اندر پہنچائیں گے، ابھی تمہیں ایسا کریں گے. اور بندہ کہہ رہا ہوتا اچھا ٹوکن ملے گا تو شاید جاتے ہی ماں بدولت کا وہاں نمبر آ جائے گا. جب اندر جا کے دیکھتا ہے تو اندر اس سے آگے 500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ. عمرے کا پاسپورٹ بنانے جائیں یا حج کے لیے بنانے جائیں یا شناختی کارڈ بنانے جائیں یا کسی بھی طرح، یہ ایک میں نے مثال دی ہے. تو عزیزان محترم، اگر کوئی شخص کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے، کسی کی جائز سفارش کر سکتا ہے. جائز سفارش کا لفظ میں نے بولا، ناجائز سفارش نہیں. ناجائز سفارش کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کا حق مار کر کسی اور کو دے دینا. کوئی شخص میرٹ پر اتر رہا ہے، اس کا قتل کر کے، اس کے میرٹ کا قتل کر کے کسی نااہل کو اس کے میرٹ پہ جو ہے اس کی پوسٹ پہ پہنچا دینا، یہ میرٹزم کا قتل ہے. عزیزان محترم، ایسی سفارش نہیں، جائز سفارش. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے سفارش چاہیے ہوتی ہے، ساری فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ جناب کوئی ادھر سے ریفرنس آ جائے، اور بعض لوگ جناب ریفرنس یوز کرنے سے ہچکچاتے ہیں. اس طرح سے ہچکچانا نہیں چاہیے. اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بننا چاہیے. جہاں آپ نفع پہنچا سکتے ہیں آپ کو نفع پہنچانا چاہیے. آپ اپنے مال کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. آپ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ تھانے جانا ہے، جائز مقصد ہے، لیکن اکیلے جاتے ہوئے بندہ گھبرا رہا ہے، تو 2 بندے 4 بندے ساتھ چلے جائیں تو تھانے والے بندے تھوڑی کھاتے ہیں. وہاں سے کیا ہوتا ہے، ذرا ان کے سامنے بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایویں منہ اٹھا کے نہیں آ گیا، واقعی ان کا جینون مسئلہ ہے جس کے لیے معاشرے کے معزز 2-4 لوگ آئے ہیں اور آ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں. پھر وہ لائٹ نہیں لیں گے آپ کی بات کو، تھوڑی امپورٹنس دیں گے. تو بعض لوگ جو ہے اتنی بھی کسی کی جو ہے اسسٹنس نہیں کرتے، اتنی بھی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ رغبت دلا رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ خیر الناس، سب سے بہترین ہے وہ شخص کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی. کون؟ من ينفع الناس. ناس یا اس سے مراد لوگ ہے، اور اس سے مراد عمومی یہ لفظ ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا اپنے بھائیوں کے لیے جاؤ، اپنی بہنوں کے لیے ساتھ جاؤ یا ان کے لیے خیر کا باعث بنو، وہ سارے اس میں شامل ہے. عموم رکھا، خیر الناس من ينفع الناس، دونوں جگہ ناس آیا ہے.
اور یہ ناز جو ہے یہ اس سے مخصوص لوگ مراد نہیں، خاص لوگ مراد نہیں، بتایا گیا کہ جس کو تم نہیں بھی جانتے اور اس کا تم بھلا کر سکتے ہو اور تمہاری پہنچ میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو اس کو بھی نفع پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے، پہنچاؤ، اور اللہ کے ہاں خیر لوگوں میں، ابرار لوگوں میں اپنا نام لکھوا دو۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک کو سن کر یہ ذہن بنائیے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی دینی اعتبار سے ہم سے جس طرح کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا کاروبار کون سا ہے تاکہ مسئلہ اس طرح سے جواب دے، تم رہتے کہاں پر ہو، تمہارا نام کیا ہے۔ اللہ گواہ ہے، مجھے تو اپنی انتظامیہ کے سارے افراد کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، سارے کے، ہو سکتا ہے چند کے آتے ہیں، چند کے نہیں آتے۔ تو عزیزان محترم، ناموں کو جاننا ضروری نہیں ہے، کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ہم یہ کہیں جی کون صاحب ہیں، کیا کاروبار ہے، کدھر سے ہیں، کیا فائدہ مجھے پہنچا سکتے ہیں۔ نہیں، دین پڑھا ہے تو دین پھیلانے کے لیے پڑھا ہے، جو مسئلہ کوئی پوچھتا ہے اس کو اس کا جواب دے دیتے ہیں، واللہ اعلم، اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے، نہ نام پوچھنے کی حاجت، نہ علاقہ پوچھنے کی حاجت، اس کے لیے نفع اگر پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک کو ہم فائدہ پہنچا دیں، اس کی ہدایت کا سامان بن جائیں، اس کی خوشی کا سامان بن جائیں، اور یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ محترم، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خیر الناس ہے، وہ شخص جو دوسروں کے کام آنے والا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ہر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہے گا کہ نہیں بننا چاہے گا؟ ضرور۔ تو غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کون سا عمل ہے، شخص بھی بتا دیں اور عمل بھی بتا دیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کی ذات انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ انسانیت کے اندر اب غیر مسلم بھی آ گئے، یہ مسلمانوں تک محدود نہیں رہا۔ ہیومینٹی، اسلام سکھاتا ہے انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسانیت کا جو درس دیتے ہیں نا، انسانیت کے جو نعرے لگاتے پھرتے ہیں، حقوق کے جو چیمپئن ہیں، علم بردار بنتے ہیں، وہ دھوکے باز ہیں۔ وہ کون ہیں؟ دھوکے باز ہیں۔ کہ ایک طرف ان کا رخ تصویر کا کیا ہے جی، کہ کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے، ڈک کے لیے جو جناب انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، راستے میں ٹریفک روک دیتے ہیں، کوئی جانور زخمی تھا، گاڑیاں رک گئیں، لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جو لوگ یورپ سے آتے ہیں، باہر کے ممالک سے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ جانوروں کے بھی اتنے حقوق ہیں، حالانکہ یہ حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اس طرح سے مثالیں دیتے ہیں، تو ہم ان سے ضرور انسپائر ہوتے، ضرور ہوتے۔ یہ متاثر ہونے والی چیز ہے، انفلوئنس ہونے والی چیز ہے جناب، کہ جانوروں کا جو اتنے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو وہ انسانوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے، عام انسانوں کے۔ اور جو عام انسانوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے قرابت داروں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ نو ڈاؤٹ اس طرح کی چیزیں مشاہدے کے اندر ہیں کہ وہ جناب اس طرح سے بغیر مذہب کی تمیز کے، بغیر ریلیجن کی تمیز کے، علاج معالجے کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، ویلفیئر کا معاملہ ہو، وہ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جہاں پر کارپٹ بومبنگ کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، یتیم بنایا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں مسلمان شہید کر دیے گئے، کن لوگوں نے کیے؟ انہی حقوق کے علم برداروں نے، حقوق کے علم برداروں نے، جنہوں نے حقوق کے علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ اپنی اتنی چیریٹی کر رہے ہیں فلاں ملک کے لیے، ایجوکیشن کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہیلتھ کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور ویلفیئر کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو جناب یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ
گھر والوں سے گھر چھین رہے ہیں، بچوں سے باپ کی شفقت چھین رہے ہیں، عورتوں کے سروں کا سہارا چھین رہے ہیں، اور ان کو بے گھر اور بے باپ، بے ماں اور بے خوراک کر رہے ہیں۔ یہ حقوق آپ کو نظر نہیں آتے کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم بپا کیے ہوئے ہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ دوہرا معیار ہے۔ بہرحال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو انسانوں میں غیر مسلم بھی آ گئے اور مسلمان بھی آ گئے۔ مسلمان تو بدرجہ اولا ہیں کہ ان کا حق تو بطور اسلام جو ہے وہ اور بنتا ہے، غیر مسلموں سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو خوشی عطا کرے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے ذرا اور بلند آواز سے اللہ کی تصویر بیان۔ اب بتائیے کہ ایک شخص پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی نمازی آ جاتا ہے، بعد میں آ جاتا ہے اور اس کو کہے کہ جگہ کشادہ کر دو، اور وہ اس کے لیے جگہ کشادہ کر دے، تو آنے والے کے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولیے، آئے گی کہ نہیں؟ اور مسکرا کر اس کو دیکھ لے، ایک سمائل دے دے، تو خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو عزیزان محترم، وہاں پر کیا نا اور چوڑے ہو جانا کہ نہ بیٹھ کے تو دکھا، تیری پسلیاں ادھر کی ادھر کر دیں گے، یہ تو اس کی تو فرد بھی میرے نام ہے، اس مسلح کی، اس کا تو انتقال بھی میرے نام ہے، اس کی تو رجسٹری بھی میرے نام ہے، یہ ہبہ ہی مجھے کی گئی ہے۔ ایسا ہے؟ یہ جو موقوفہ جو جائیداد ہوتی ہے یا زمین ہوتی ہے، یہ بندہ جب وقف کرتا ہے یہ اس کی اپنی ملکیت سے نکل کر اللہ کے ملک میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہر چیز کا حقیقی مالک تو پہلے ہی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے جو عارضی مالک ہم بنائے ہیں، جی یہ میری گاڑی ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا گھر ہے، تو جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ ملکیت دوبارہ اللہ کے ملک میں چلی جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو کسی کی اجارہ داری پھر وہاں پر نہیں رہتی۔ ہاں، جو پہلے آئے پہلے پائے، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو آ کے پہلی صف میں بیٹھا ہے اور وہ وضو کرنے گیا تو پیچھے آ کے دوسرا اس پر قبضہ کر لے، یہ چیز بھی غلط ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن دوسروں کے لیے کشادگی والا ذہن ہونا چاہیے، مسکرا کر ملے۔ فرمایا جو اللہ کے ہاں محبوب عمل، اللہ کے ہاں، عزیزان محترم، ابھی حج کی بات نہیں ہو رہی، جہاد کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کے اندر جان چلی جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، جس چیز کو ہم اتنا معمولی سمجھتے تھے وہ اللہ کے ہاں اتنا محبوب نکل آیا کہ کسی مسلمان کو خوشی عطا کرنے والا اللہ کے ہاں وہ محبوب عمل کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل جانتے ہو کون سا ہے؟ فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے۔ عزیزان محترم، تو بہرحال میرا ایک ذاتی اس پر مجھے بات یاد آ گئی، لیکن میں وہ نہیں کروں گا، کہ کروں گا تو جن کے متعلق وہ ہوگی وہ ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو جائیں، تو لہذا میں نہیں یہ بات کرتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ کہ اس کا قرض ادا کرے۔ کسی مجبور کا کیا کرے؟ قرض ادا کر دے۔ میں قرض ادا کروں؟ کھایا اس نے تو میں دوں؟ واہ، بڑی بات ہے جناب، یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کمائی تو میری، محنت تو میری، ارننگ تو میں نے کی، مشقت تو میں نے کی، رسک تو میں نے لیے، جان جوکھوں میں تو میں نے ڈالی، دھوپ پسینہ خون پسینہ ایک تو میں نے کیا، صبح شام کا آرام میں نے چھوڑا، اب جب مجھے پیسہ مل گیا، اس کا ریوارڈ مل گیا، تو اب میں کسی اور کا قرضہ اتاروں؟ جی ہاں، حضور جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو ایسا تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ کی محبوبیت کا مقام نصیب۔ حضور آپ کی ضرورت کا تو پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، اللہ جب آپ کی دیہڑیاں لگواتا ہے، اللہ جب آپ کو دگنے چگنے کر کے دیتا ہے، آپ رات سوئے سے اٹھتے ہیں، صبح پتہ لگتا ہے جناب وہ جو پلاٹ تھا نا میرا، اور جس کا گاہک ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو جناب مارکیٹ چڑھ گئی، اور چڑھ گئی آسمانوں پہ چڑھ گئی، راتوں رات ہی جناب کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ آج کل کے حساب سے بات نہیں کر رہا کہ میں ماضی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آج کل تو سارے یدموئے ہوئے پڑے اور سارا جو ہے وہ ان کے حالات ہی خراب ہوئے پڑے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سب کے حالات کو بہتر کرے۔ عزیزان محترم، مقروضوں کا قرض ادا کرنے سے بھی اللہ کا محبوب بندہ بننے کا شرف عطا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا اسے بھوک سے نجات دے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟
محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ نے قیامت میں کہنا ہے کہ اے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا مالک و مولا تو تو رب العالمین ہے، تو تو بھوک سے اور کھانے سے پاک ہے، تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا وہ تیرے پاس نہیں آیا تھا کھانے کی طلب کے لیے، اور تو نے اس سے ہاتھ روک لیا اور اس کی بھوک نہیں مٹائی؟ اگر تو اس کی بھوک مٹا دیتا، اس کا پیٹ بھر دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں ننگا تھا، تو نے لباس نہیں پہنایا۔ وہ کہے گا مولا تو تو اس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا فلاں محتاج بندہ میرا تیرے پاس آیا تھا، لباس کا مطالبہ کیا تھا تو نے اس کا انکار کر دیا تھا؟ اگر تو اس کو لباس پہنا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میرا قرب پا لیتا، میری رضا کو پا لیتا، میری محبوبیت کو پا لیتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ پھر وہ یہی جواب دے گا مولا تو تو پیاس سے پاک ہے، لیکن اللہ فرمائے گا میرا پیاسا بندہ تیرے پاس آیا۔ تو عزیزان محترم، یہ اولیاء کرام اسی لیے کھانا اور لنگر اور کپڑے، کوئی جناب پیسے اکٹھے کر کے فنڈ ریزنگ کر کے بچیوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، کوئی جناب جہیز کا ضروری جو سامان ہے نیسیسری وہ دے رہے ہیں، کوئی جناب مشینیں دے رہے ہیں، کوئی کسی کا قرضے اتار رہے ہیں، کوئی کسی کی شادیاں کرا رہے ہیں۔ تو یہ اگر تو اس کے پیچھے اخلاص ہے تو پھر تو بہت ہی پیارے یہ اعمال ہیں، اور اولیاء کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، ہم یہی گمان کریں گے کہ اخلاص ہی ہوتا ہے، اور جو اخلاص سے نہیں یہ کام کرتا اسے اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اتنی مشقت کرنے کے باوجود اسے فائدہ ہی کچھ نہ ہو، آخرت میں اس کا سب کچھ ہی کارا چلا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو جو بھی آپ عمل کریں، سیاسی طور پر کریں، دنیاوی طور پر کریں، اخلاقی طور پر کریں، خاندانی طور پر کریں، فلاحی طور پر کریں، عزیزان محترم آپ کی نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ میرا اشتہار میں نام نہیں لکھا گیا تو کوئی بات نہیں، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ میرا بینر پر نام نہیں لکھا گیا تو کوئی بات نہیں، میرا نقیب نے نام نہیں لیا، امام صاحب نے میرا نام لے کے دعا نہیں کرائی تو کوئی بات نہیں، وہ اللہ رب العالمین امام کی دعا کا محتاج تھوڑی ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب سے میں نے نیت کی تھی کہ اتنا پیسہ یہ کام فلاں کام کے لیے میں دوں گا، اللہ میرا عمل تو تبھی لکھ لیتا ہے۔ اسی لیے حضور کی حدیث ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ یعنی کہ بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ عمل کا کیا پتا اسے موقع ملے یا نہ میسر آئے، اور عمل ہو بھی جائے تو کیا پتا اس میں ریاکاری کر بیٹھے اور ضائع کر دے، لیکن نیت کا معاملہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس میں تو ریاکاری نہیں ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کیا نیت کی ہے۔ تو لہذا جو کام کریں وہ اخلاص کے لیے کریں، اور یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مقروضوں کے قرضے جو ہے اتارنا، اور بیماروں کا علاج کرا دینا، اور جناب کسی محتاج کا بل جو ہے ادا کر دینا، کسی کے بچے کی فیس دے دینا، مسجد کے کام کروا دینا، خود سے کروا دینا، اور مدارس کے کام کروانا۔ عزیزان محترم، پڑوسیوں، بھائیوں، بہنوں، بھانجے، بھانجیوں، بھتیجے، بھتیجیوں، چچا، تایا، ان کی اولادیں، پھوپھی، خالہ، ماموں، ان کی اولادیں، ان سب کے ہم پر سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے حقوق رکھے ہیں، اور ہمیں یہ ترتیب بھی نہیں پتا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ویل سیٹل ہے، گھر اپنا ہے جی، ہم کو موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، موبائل ہے اس کے پاس۔ بھائی موبائل تو ہے، موبائل بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے پھر؟ موبائل تو جھاڑو لگانے والے کے پاس بھی ہوتا ہے، تو آپ موبائل سے اس کو اسیس کر لیتے ہیں، وہ تو ضرورت کی چیز بن گیا ہے۔ یہ بھی جا کے دیکھیں اس کا، کبھی فریج تو کھول کے دیکھیں، پہلے یہ بھی دیکھیں فریج بھی اس کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے اندر کیا ہے۔ وہ پیاز گھول کے تو نہیں کہیں رات کو کھاتے، وہ کس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لوگوں کی حالات کو جاننے کے لیے ہمارے خلفائے راشدین راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے۔ تو ہم چلیں گشت نہ صحیح، ہم ویسے جب ہم تو ویسے رشتہ داروں سے ملتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑے مصروف ہیں جی، بڑے مصروف ہیں، یہ کہہ کر زندگیاں گزاری جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے یا اللہ کے محبوب ترین اعمال کرنے ہیں، تو پھر ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے، اور انہیں ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات نہیں پیدا کرنی، ان کی راہوں میں روڑے نہیں اٹکانے۔ ان کو کوئی بہتری ہو جائے، فائدہ مل جائے، اور گھر بڑا ہو جائے، گاڑی کسی کو مل جائے تو جیلس نہیں ہونا،
جلنا نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ جسے اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جسے اللہ نے متوسط بنایا ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اور جسے بظاہر دوسروں کی بنسبت، امراء کی بنسبت محتاج رکھا ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ ہر ایک کا امتحان ہے، جس کو جتنا مال دیا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو تنگ کر دیتا ہے۔